انتہائی اہم موضوع پر جو معاشرے کے اندر اس وقت ناسور بن چکا ہے کہ لوگ آپ کے منہ پر کچھ کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ کہتے ہیں، منہ پہ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں، منہ کے اوپر آپ کی خوشامد ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے آپ کی برائی ہوتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کے دو دو چہرے ہیں، یعنی دو دو منہ رکھتے ہیں، آپ کے چہرے پر اور ہیں، کسی اور کے پاس جا کر آپ کے بارے میں بد اخلاقی، بد زبانی کریں گے۔ تو آئیے کیا حدیث پاک کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہے، اس حوالہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی رسول روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار۔ بڑی اہم حدیث پاک ہے، اور آج اس معاشرے کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا میسج ہے اس کے اندر۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں دو منہ رکھے، یعنی جس میں دوگلا پن ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اس کے منہ میں دو آگ کی زبانیں ہوں گی۔ یعنی جو دوگلا بندہ ہوگا، دو منہ والا ہوگا، آپ کے منہ پہ کچھ کہتا ہے، دوسرے کے منہ پہ کچھ کہتا ہے، آپ کے منہ پہ آپ کی تعریفیں، دوسرے کے منہ پر جا کر آپ کے بارے میں بد اخلاقی کرتا ہے، آپ کے بارے میں غیبت کرتا ہے، آپ کے بارے میں چغلی کرتا ہے، آپ کے بارے میں حسد رکھتا ہے۔ تو فرمایا ایسا بندہ جس کے اندر دوگلا پن ہے اور دو دو زبانیں رکھتا ہے، جس کی زبان کے اندر ہیر پھیر ہے، تو فرمایا کہ قیامت کے روز اس کے منہ میں دو آگ کی زبانیں ہوں گی۔ یعنی ناظرین مکرم دیکھیں کتنا بڑا یعنی وہ بندہ گناہگار ہوگا جو ادھر آپ کے منہ پہ کچھ کہتا ہے، ادھر اور کچھ کہتا ہے، یعنی دو دو منہ والا بندہ۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شر الناس ذو الوجہین، کہ دو منہ رکھنے والا شخص انتہائی برے لوگوں میں سے ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سے 1500 سال پہلے واضح طور پر ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو منہ رکھنے والا شخص انتہائی برے لوگوں میں سے ہے، جو ایک منہ پر کچھ کہتا ہے، دوسرے منہ پر کچھ کہتا ہے، یعنی دوگلا بندہ۔ یہ دوسری حدیث پاک ہے اور یہ بخاری مسلم شریف کے اندر ہے۔ یعنی دو دو منہ رکھنے والا بندہ، دو دو چہرے رکھنے والا بندہ، جس کی اپنی کوئی بات نہیں، اپنی کوئی حیثیت نہیں، جس کی بات کے اندر وزن نہیں رہتا، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے، جو ہیر پھیر کے ذریعے اپنا تعلق ایسا رکھتا ہے کہ اس کا ادھر بھی تعریفیں کرنا، ادھر بھی تعریفیں کرنا۔ تو یہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے اندر خوشامدی پن اور دوگلا پن بھی پایا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، یہ بھی بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک مسلمان، ایک مومن کو جو ایمان والا ہے، اسے ایک ہی معاملہ میں دوبارہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ کسی نے سودے بازی میں دھوکہ دیا، کسی نے رشتے میں دھوکہ دے دیا، کسی نے کسی بھی حوالہ سے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دھوکہ دے دیا، تو مومن کی شان یہ ہے دوبارہ اس جگہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، اس بل میں ہاتھ نہیں ڈالے گا جس سے اسے کاٹا گیا تھا، جس سے اسے تکلیف دی گئی تھی۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مومن ہے وہ دو بار نہیں ڈسا جاتا، جو مومن ہے خالص ایمان والا ہے، وہ دوغلے لوگوں سے بچے گا، منہ پہ تعریفیں کرنے والے لوگوں سے محتاط رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी बुखारी मुस्लिम के हदीस पाक है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर रहमत दो आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नज़रा फी किताबी अखीही बगैर इज़्निही फइन्नमा यंज़ुरु फिन्नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने भाई का खत उसकी इजाजत के बगैर खोल कर देखा तो बेशक उसने दोज़ख की आग में देखा। इस्लाम तो ये तालीमात देता है कि अपने मुसलमान भाइयों के साथ धोखाबाजी ना करो, अपने मुसलमान भाइयों के साथ दोगलापन ना करो, अपने मुसलमान भाइयों के साथ दो दो मुंह ना रखो, अपने मुसलमान भाइयों की पीठ पीछे बातें ना करो। अपने मुसलमान भाइयों का हक बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने भाई का खत खोला उसकी इजाजत के बगैर तो बेशक उसने जहन्नुम की आग को देखा। यानी एक मुसलमान भाई की इमानत मिली, उसे खोलकर नहीं देखना चाहिए। एक मुसलमान भाई का सामान है, उसे खोलकर नहीं चेक करना चाहिए। एक मुसलमान भाई की अमानत है, उसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान अपने मुसलमान भाई के खत को नहीं खोलता, जिसने खोला उसने जहन्नम की आग को देखा। और फिर हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी रिवायत करते हैं कि अपने मुसलमान भाई को धोखा न दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान, ईमान वाला मुसलमान वो है जो अपने मुसलमान भाई से हसद नहीं करता, बुग़्ज़ नहीं रखता, कीना नहीं रखता, उसे धोखा नहीं देता, बल्कि उसे यारो मददगार भी नहीं छोड़ता, उसकी मदद करता है, हर हाल में उसे की तकलीफ को दूर करता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के पर्दे को रखता है, उसकी बातें पब्लिक में नहीं उछालता। फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो दूसरे के बातों पर, दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ खुशामद से बचाए और दो दो मुंह रख के बात करने से बचाए, और सच्चा मोमिन होकर, खरा मोमिन होकर, यक ज़ुबान मोमिन होकर, जिसकी बात के अंदर वज़न हो, जिसकी गुफ्तगू के अंदर वज़न हो, जिसकी बात के अंदर हक हो, हकीकत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो ज़बान अता फरमाए, हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।